रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, ये फैसला अब चंद दिनों में हो जाएगा। लेकिन आज जो समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर और दीगर 13 दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त पर आज जो समाअत हुई है उससे कुछ हिंट हमें जरूर मिला है कि तहरीक इंसाफ के लिए क्या होने जा रहा है। अकबर एस बाबर ने जो दरख्वास्त दी कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, इन इलेक्शंस को दोबारा होना चाहिए, ये इलेक्शंस ठीक नहीं है। न सिर्फ अकबर एस बाबर बल्कि और भी 13 लोगों ने, कुल 14 दरखास्तें दायर हुई। ये बाकी लोग कौन थे जिन्होंने ये दरखास्तें दायर की, जरा इस पर भी बात करते हैं आगे चल के। और आज की जो समाअत है उसमें अकबर एस बाबर के पास हालांकि आर्गूमेंट कोई नहीं था और उनका जो बुनियादी आर्गूमेंट था उसको रद्द भी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी हुए हैं और ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किल में भी हो सकती है। क्या हुआ है जरा मैं आपको पहले बता दूं। आज 70 मिनट की समाअत थी और 14 दरखास्तों पर समाअत हुई है। पहले हमें जो मालूम था कि अकबर एस बाबर ने की है, फिर पता चला कि चंद और दरखास्तें भी आई हुई हैं। करते करते ये 14 दरखास्तें हो गई और जो इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले हमारे दोस्त हैं फ़हीम अख्तर साहब, उनके बकौल ये सारे के सारे दरखास्त गुजार ये अकबर एस बाबर के दोस्त अहबाब हैं और इनमें से ज़्यादातर लोग वही हैं जो फॉरेन फंडिंग में भी अकबर एस बाबर के साथ साथ होते थे। अब इन सबसे अलग अलग दरखास्तें दायर कराई गई हैं ताकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक दबाव रहे और अगर अकबर एस बाबर की दरखास्त में कोई लकूना होता भी है तो बाकी दरखास्तें जो हैं वो आड़े आ जाएं। तो ये मुख्तलिफ दरखास्तें अकबर एस बाबर के अहबाब ने ही दायर की हैं। ये 14 दरखास्तें बनती हैं जिन पर आज समाअत हुई है। तहरीक इंसाफ को 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी हुआ है, 12 दिसंबर को अब इसकी मजीद समाअत होगी। अच्छा, अब आज दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर, इलेक्शन कमीशन जो कि रेड जोन में वाक़ है, आप जानते हैं कि रेड जोन में मॉब को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, ना वहां पर कोई एहतजाज होने दिया जाता, फौरन मुंतशिर किया जाता है लोगों को। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की इमारत के बाहर खड़े होकर कुछ लोगों ने एहतजाज किया और नारे लगाए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इंतखाबात नामंजूर नामंजूर, इंट्रा पार्टी इंतखाबात नामंजूर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए गए। ये कौन लोग थे, कहां से लाए गए थे, कौन लेकर आया था, ये मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के वर्कर तो नहीं हो सकते इस वक्त जो आकर ये कहेंगे कि जी बड़ा जुल्म हो गया और इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो फिर ये कौन थे, कौन आए हैं ये इलेक्शंस के नामंजूर के नारे लगाते हुए, किन को फैसिलिटेट किया गया इंतजामिया की जानिब से और इनके खिलाफ कोई जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई, इनको रोका भी नहीं गया और इनको एहतजाज रेड जोन के अंदर करने दिया गया। ये कौन है जो सारा इनको फैसिलिटेट करता है, ये बड़ा अहम सवाल है। तो आज ये भी हुआ और अकबर एस बाबर के जो वकील हैं एडवोकेट अहमद हसन, ये वही वकील हैं जो फॉरेन फंडिंग केस में भी अकबर एस बाबर के वकील थे और यही वकील जो है यहाँ पर आए हैं आज भी दलाल देने के लिए। अच्छा देखिए, इसमें इन्होंने जो मौके पर इख्तियार किया कि जी अकबर एस बाबर भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे और इंटर पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते थे और उनको कागजात नामजदगी नहीं दिए गए। अच्छा, अब उनसे पूछा गया कि जब आपसे कागजात नामजदगी आपको नहीं दिए गए थे तो क्या आपने तहरीरी तौर पर कोई दरखास्त दी तहरीक इंसाफ को? उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने तहरीरी तौर पर कोई दरखास्त ही नहीं दी, मैंने वीडियो बनाई है। वो वीडियो जो उन्होंने टाइम खत्म होने के कागजात नामजदगी 3 बजे तक मिलने थे, ये 5 बजे, पौने 5 बजे जाकर इलेक्शन जो तहरीक इंसाफ का ऑफिस है G8 वाला, उसमें जाकर ये वीडियो बनाकर आ गए। अब ये वीडियो आज 4-5 मिनट की वीडियो है, ये अदालत में, इलेक्शन कमीशन की जो अदालत है उसमें चलाई भी गई, ये वीडियो चलाई गई, ये वीडियो रन की गई और उसमें देखा गया कि ये गए हैं जाकर जो है वो इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मांग रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने इनकी वीडियो चलाई और वीडियो को के बारे में फिर यह भी कह दिया कि इस वीडियो को हम बतौर शवाहिद कबूल नहीं कर सकते, आपने कोई दरखास्त जमा कराई है तो वो दें। उन्होंने कहा दरखास्त हमने कोई जमा नहीं कराई, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया गया है और उसमें जो कमजोरियों या लकूनास की निशानदही की गई है इन इंतखाबात में उस पर जवाब मांगा गया कि तहरीक इंसाफ आकर जवाब दे जो अकबर एस बाबर या बाकी दरखास्त गुजार जो एतराज़ात उठा रहे हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में क्या होगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ का निशान एक खतरे से दो चार जरूर है, क्योंकि 14 दरखास्त गुजार इकट्ठे हो गए, इंटेंशन साफ पता चल रही हैं, साफ नजर आ रही हैं और इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमीशन ने एक चीज पे तो इनकार कर दिया। मतलब अकबर एस बाबर कह रहे थे कि दोबारा इलेक्शन को हुक्म दें, अगर दोबारा इलेक्शन को हुक्म देंगे तो ये एक तरह से पीटीआई को फेवर ही होगी, क्योंकि पीटीआई फिर उन गलतियों की निशानदेही जो की गई है उसको दूर करके दोबारा इलेक्शन करा लेगी और रिजल्ट यही निकलेगा जो आज निकला है।
لیکن نہیں، الیکشن کمیشن نے کہا کہ دوبارہ ہم انتخابات کا حکم نہیں دیں گے، بلکہ ہم پھر سیکشن 215 کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ سیکشن 215 جو ہے یہ خطرناک سا سیکشن ہے۔ یہ سیکشن کسی بھی سیاسی جماعت کے انتخابی نشان کو ہولڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال میں لایا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انتخابات اب بالکل سر پر ہیں۔ اگر 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں تو یہ انتخابات بالکل سر پر ہیں، اور ان انتخابات سے عین پہلے یہ نشان کا یا انٹر پارٹی الیکشن کا شور شرابہ شروع کیا گیا۔ حالانکہ اگست میں فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا، اگست میں فیصلہ محفوظ کر کے الیکشن کمیشن نے 3 مہینے فیصلہ نہیں سنایا تاکہ الیکشن بالکل قریب آ جائیں تو یہ تحریک انصاف کو یہ پھزوڑی ڈالیں اور تحریک انصاف وہ ریکوائرمنٹس میٹ نہ کر سکے اور اس کا نشان واپس لے لیا جائے۔ اس طرف کو حالات بڑھ رہے ہیں۔ اب سیکشن 215 کا آج بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ دوبارہ الیکشن نہیں کرائے جائیں گے۔ اب دیکھا جائے گا، اگر تحریک انصاف نے الیکشن ٹھیک نہیں کرائے پھر 215 کے مطابق آگے بڑھیں گے، اور 215 کے مطابق آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف سے اس کا نشان لیا جا سکتا ہے۔ تو نشان تحریک انصاف کا جو بلہ ہے یہ خطرے میں ہے۔ اب تحریک انصاف کا نشان بلہ کیوں لے لینا، واپس لینا کیوں ضروری ہے؟ یہ مجھے میں نہیں کہتا، محمد مالک صاحب سے سنیے۔ محمد مالک صاحب بتاتے ہیں کہ اگر الیکشن ہونے ہیں تو پھر بلے کا نشان لیا جانا، واپس لے لیا جانا بہت ضروری ہے۔ سنیے مالک صاحب کو۔ اس وقت اسلام آباد میں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی اور نے آنا ہے تو پہلے بلے کو جانا ہوگا۔ جتنی ابھی رپورٹس بن رہی ہیں، جتنا فیڈ بیک گراؤنڈ کا آ رہا ہے، مجھے آ رہا ہے کہ جی اگر بلہ بیلٹ کے اوپر رہا تو بڑا پرابلم ہوگا، مینیج کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اور یہ جو باتیں ہم سن رہے تھے کہ 25-30 سیٹس الاؤ کر دی جائیں گی تاکہ کریڈیبل اپوزیشن آ جائے، کچھ کریڈیبلٹی بن جائے، یہاں پہ فکر یہ ایکسپریس ہو رہی ہے کہ اگر ذرا سی بھی گیم ہوئی اور اگر بلہ بیلٹ پہ رہا تو کچھ پتہ نہیں 90-100 سیٹس کہیں اور چلی جائیں۔ تو مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اور نے آنا ہے تو پہلے بلے کو جانا پڑے گا، ادروائز اگر بلہ آ گیا اور بلے کا نشان رہا تو 90-100 سیٹس جو ہیں وہ کہیں اور چلی جائیں گی، یعنی تحریک انصاف پہ 100 سیٹیں جیت لے گی اگر بلے کا نشان موجود رہا۔ ان حالات میں بھی مالک صاحب سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں بھی تحریک انصاف 100 سیٹیں جیت لے گی اگر بلے کا نشان موجود رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی بلے کے نشان نے تو جانا ہے، اگر الیکشن ہونے ہیں، اگر کسی اور نے آنا ہے تو پھر پہلے بلے کو جانا ہے۔ یہ مالک صاحب کا تجزیہ کامران خان کے شو میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، دوسرا حنیف عباسی صاحب اور نون لیگ کے باقی لوگوں کو کتنا کانفیڈنس ہے کہ نواز شریف کلیئر ہونے جا رہے ہیں اور عمران خان کے مقابلے میں، یعنی نواز شریف جو ابھی کانوکٹڈ ہیں، جن کا کیس ابھی چل رہا ہے، جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، حنیف عباسی صاحب کو لگتا ہے کہ جی یہ تو کوئی مسئلہ رہ ہی نہیں گیا۔ سنیں ذرا حنیف عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ شیڈول کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ جب شیڈول اناؤنس ہوگا الیکشن کا، اللہ نے چاہا تو میاں نواز شریف صاحب کے کاغذات بھی جو ہیں نامنیشن فارم وہ بھی ایکسیپٹ ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ الیکشن لڑنے کے اہل بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل۔ شیڈیول آنے تک ہو چکا ہوگا یہ کام انشاءاللہ۔ یہ ہے کانفیڈنس۔ وہ کہتے ہیں شیڈول آنے سے پہلے نواز شریف اہل ہو چکے ہوں گے اور سارے معاملات ان کے کلیئر ہو چکے ہوں گے، یہ حنیف عباسی صاحب کا کانفیڈنس ہے۔ اور وزیر اعظم تو خیر نواز شریف ابھی بن ہی چکے ہیں، نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے میں کوئی کسر تو رہ نہیں گئی۔ میں آپ کو یہ فوٹیج دکھاتا ہوں جو ان کے پروٹوکول کی فوٹیج ہے، اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ موو کر رہے ہیں، یعنی ایز اے پرائم منسٹر ہی ان کو ایک طرح سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ڈپلومیٹک میں جو اسحاق ڈار صاحب کا منسٹر انکلیو میں گھر ہے، وہاں پر نواز شریف صاحب جب عدالت آتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں اریسٹ کرنے کے لیے، تو یہ وہاں پر کس پروٹوکول کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اب گاڑیاں ذرا گنتے جائیے، کتنی گاڑیوں کا قافلہ ہے، کتنی پولیس کی گاڑیاں ہیں، کتنی سیکیورٹی کی دیگر گاڑیاں ہیں، کتنے جیمرز کی گاڑیاں ہیں، اور کیا پروٹوکول ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر کا پروٹوکول تو نواز شریف کو پہلے ہی مل رہا ہے۔ تو اس پروٹوکول میں دیکھیں، ابھی مجھے کافی دیر ہوگی بات کرتے ہوئے، گاڑیاں ختم نہیں ہو رہی جناب، پولیس کی گاڑیاں آئے جا رہی ہیں۔ یہ پروٹوکول ہوتا ہے، یہ سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ سیکیورٹی کے لیے تو 2 گاڑیاں بھی کافی ہوتی ہیں جو ججز کو بھی ملتی ہیں۔ اب ایک جج کو بھی آپ کو پتا ہے 2 گاڑیاں مل جاتی ہیں، لیکن یہ سیکیورٹی نہیں ہے، یہ پروٹوکول ہے جو نواز شریف کو دیا جا رہا ہے، اور نواز شریف کو پہلے ہی پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور یہ جناب ان کی اس وقت صورتحال ہے۔ تو ایک طرف یہ بلے کے نشان پر حملہ ہو رہا ہے، دوسری طرف نون لیگ کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے، اور تیسری طرف تحریک انصاف کے کارکنوں پہ گھروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک اور فوٹیج دکھاتا ہوں۔ یہ فوٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یاسر گیلانی ہے، یہ پچھلی مرتبہ ٹکٹ ہولڈر تھے تحریک انصاف کے، اس مرتبہ بھی ان کو ٹکٹ ملا تھا ابھی جو 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے لیکن نہیں ہوئے، اور یہ پچھلی حکومت میں ان کو پھر پی ایچ اے کا چیئرمین بنایا گیا تھا، چیئرمین پی ایچ اے، تحریک انصاف کے بڑے پرانے ورکر ہیں۔
یاسر گیلانی کے گھر پر جو ہے وہ یہ پولیس آئی ہے اور اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے. تو دیکھیں آپ پاؤں سے یہ ٹھڈے مارے جا رہے ہیں, ٹانگیں ماری جا رہی ہیں دروازہ توڑنے کے لیے. اندر خواتین ہیں, بچے ہیں, اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو سب سے بڑا دہشت گرد مطلوب ہے. یاسر گیلانی کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ابھی آپ دیکھیے گا اس فوٹیج میں کہ ان کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا جائے گا. اور یہ دیکھیں جناب, ان کے گھر اب جائیں گے, یہ دیکھیں ٹانگیں ماری جا رہی ہیں. اور جیسے دہشت گردوں کے گھروں میں داخل ہوا جاتا ہے ویسے اندر اب اطلاع کے مطابق اندر خواتین اور بچے موجود تھے, یاسر گیلانی کو نہیں ملے. تو یہ ہو رہا ہے ایک جماعت کے ساتھ جس کے ان کارکنوں کا جن کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے کارکن ہیں, ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو یہ سارے پولیس اہلکار مٹر گشت کرتے ہوئے, کوئی پردے کا اہتمام نہیں, کوئی چار دیواری نہیں. یہ سارے کے سارے اہلکار ابھی آپ دیکھیے گا کہ اندر تشریف لے جائیں گے جیسے ان کی پھپھو کا گھر ہے, جیسے ان کی خالہ کا گھر ہے. ایسے یہ گھس رہے ہیں کیونکہ ان کے باپ کی ریاست ہے اور یہ جہاں چاہیں گھس سکتے ہیں, چاہے اندر خواتین ہوں, بچے ہوں, کوئی سہم جائے, کوئی خوفزدہ ہو جائے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہاں پر عام لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں آپ کو اسلام آباد کا ایک قصہ ایک آدھ دن میں سنانے والا ہوں کہ کس طرح سے جو اسلام آباد پولیس ہے وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرتی ہے. تو ایک دکھی ماں جو ہے وہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا, ذرا میں آپ کو اس کی سٹوری سناتا ہوں کہ یہ تھانے کے جو اہلکار ہیں, عاشق صاحب تھانہ بارکو کے SHO, انہوں نے کیا سلوک کیا ہے اور کس طرح سے مجرموں کی پشت پناہی کرتے ہیں اور کس طرح سے اغوا کاروں کو سہولت دیتے ہیں. یہ میں سٹوری آپ کے ساتھ ایک آدھ دن میں شیئر کرتا ہوں, ذرا آپ کے آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں. اور IG صاحب جو ہیں وہ سو رہے ہیں اور انتظامیہ سو رہی ہے. تو یہ ظاہر ہے ساری پولیس اگر اس کام پہ لگی ہے تو کریں گے وہ کیا. آخر میں صرف آپ کے زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے میں آپ کو ایک وزیر اعظم کا کلپ چھوٹا سا سنواتا جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں کہتا, صرف آپ ان کی زبانی سنیے, آپ کو لطف آئے گا. پہلے یہ سیٹل کرنا ہوگا کہ رائٹ ٹو وائلنس کس کے پاس ہے. وائلنس کی مناپلی ریاست کے پاس ہے. دوبارہ سن لیجئے, اگر آپ کو چھوٹا کلپ ہے 6 سیکنڈ کا, پھر سنیں. پہلے یہ سیٹل کرنا ہوگا کہ رائٹ ٹو وائلنس کس کے پاس ہے. وائلنس کی مناپلی ریاست کے پاس ہے. پہلے یہ سیٹل کرنا ہوگا کہ رائٹ ٹو وائلنس کس کے پاس ہے. وائلنس کی مونوپلی ریاست کے پاس ہے. ریاست کے پاس جہاں تک ہم سمجھتے ہیں لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کی ذمہ داری ہے, اس کے لیے وہ طاقت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کو وائلنس نہیں کہتے. وہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے ریاست اپنی طاقت کا بعض دفعہ استعمال کرتی ہے, لیکن وائلنس نہیں ہوتا. وہ وائلنس کی مونوپلی کسی کے پاس نہیں ہے, ریاست کے پاس بھی نہیں ہے. عام شہریوں پر وائلنس ریاست بھی نہیں کر سکتی. بہرحال پتہ نہیں ابھی کس پرسپیکٹو میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے اور کیوں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مونوپلی ریاست کی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.